السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے سبق نمبر 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائص۔ شمائل و خصائص کا مطلب ہے اوصاف اور خصوصیات۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کسے قرار دیا؟ جواب ہے قرآن مجید۔ نمبر 2، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کس سے تشبیہ دی؟ جواب ہے چاند۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ جواب ہے مہر نبوت۔ نمبر 4، خصائص کے معنی ہیں۔ جواب ہے امتیازات۔ امتیازات کا مطلب ہے خصوصیات یا نمایاں پہلو، یعنی آپ کی وہ خصوصیات یا نمایاں پہلو جو آپ کو دوسروں میں امتیاز یعنی الگ بناتی ہے۔ نمبر 5، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں اور پلکیں کیسی تھیں؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں سیاہ اور پلکیں لمبی تھیں۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا انداز اور چلنے کی رفتار کیا تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو زمین پر پیر جما کر چلتے، پلٹتے تو پورے بدن کے ساتھ پلٹتے، اور چلنے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلنے کی رفتار نہ بہت تیز تھی نہ بہت آہستہ۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اور رخسار مبارک کیسے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ تو بہت گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے۔ سوال نمبر 4، قیامت کے دن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکا کر داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوسری خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کا امتیاز عطا کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک بندے کے علاوہ کسی اور کے شایان شان نہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کی روایت کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی اوصاف کی ایک فہرست بنائیں۔ جواب ہے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بہت گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت موٹے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سفید سرخی مائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں سیاہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی پلکوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جوڑوں والے اور بڑے شانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو زمین پر پیر جما کر چلتے اور درمیانی رفتار سے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی اوصاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دل اور سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم مزاج اور سب سے بہتر رہن سہن والے تھے۔ سوال نمبر 2، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن کن اوصاف کو اپنا سکتے ہیں؟ جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور کشادہ دل تھے۔ آپ کا سینہ بغض اور حسد سے آئینے کی طرح پاک اور صاف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولنے والے، نرم مزاج اور سب سے بہتر رہن سہن والے تھے۔ صداقت و دیانت، امانت، عدل، مساوات، شرم و حیا، سادگی، رحم و کرم، شجاعت، خوش مزاجی، انکساری، ایفائے عہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو روب نبوت کی وجہ سے مروب ہو جاتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کر اور سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھل مل جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے والا کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور تمام انسانیت اور عالم اسلام کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن اوصاف اور خصائص سے مستفید ہو سکتی ہے اور کیسے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں سب سے بہتر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف اور خصائص عطا فرمائے تھے جو کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات ہیں، جیسے کہ ختم نبوت، مقام محمود، حوض کوثر کا شرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کریمہ اور خصائص حمیدہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری و باطنی کمالات کا مجموعہ تھے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات اور شمائل و خصائص کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور توقیر کے جذبات پیدا ہو سکیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص مثلاً شفاعت اور حوض کوثر سے مستفید ہونے والے بن سکیں۔